بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 18 اسباق آپ سن چکے ہیں اور آج 19واں سبق ہے۔ 18ویں سبق میں آپ نے یہ سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی تبلیغ شروع کی تو قریش کے سرداروں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور انہوں نے اللہ کے رسول کے راستے میں پہلے دن سے ہی روڑے اٹکانا شروع کر دیے۔ اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ اس کی وجہ اور بھی کئی وجوہات تھی، لیکن ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا مقابلہ کسی عام آدمی سے نہیں بلکہ ان میں سے اس آدمی کے ساتھ تھا جس کو اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار اور اعلیٰ انسانی معاشرت کے پیمانے پر 100% اترنے والے شخص، جن کو خود ہی انہوں نے صادق اور امین ٹھہرایا تھا، اس کے ساتھ مقابلہ تھا۔ لہٰذا اس مقابلے کی ابتدا کے لیے انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا تو ابو طالب کی خدمت میں وفد بھیجا اور اس وفد کو کہا کہ آپ جا کر ابو طالب سے کہیں کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کیا برا بلا کہا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کو کوئی گالی نہیں نکالی، کچھ نہیں کہا تھا۔ اللہ کے رسول صرف اتنا کہتے تھے کہ ان معبودوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ باطل ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی مان لیں، معبود صرف ایک ہے بس۔ لیکن توحید کی دعوت کو انہوں نے اپنے لیے گالی سمجھا۔ اور آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ آپ ہمارے راستے میں نہ آئیں اور ہمارے الہوں کو برا بلا نہ کہیں، اور آپ کا بھی تو جو ہے نا وہ کیا ہے، بھتیجا ہے، آپ بھی تو ہمارے دین پر ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو ان کو روکنا چاہیے؟ اور پھر آپ کو اگر نہیں روک سکتے تو کم از کم آپ راستے سے ہٹ جائیں، ہم جانیں اور محمد جانیں۔ تو ابو طالب نے حکمت عملی سے کام لیا اور ان کو اس پہلی مجلس میں نرم بات کے ساتھ جواب دیا اور کہا آپ جائیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابو طالب نے بات رکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ کیا جواب دیتے ہیں، جس کا بعد میں تذکرہ بھی آ جائے گا۔ ابو طالب نے اس پہلے مطالبے کو نظر انداز کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے نا وہ دعوت میں مگن رہے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انفرادی دعوت تو چل ہی رہی تھی علی الاعلان، اجتماعی دعوت کا زمانہ آ گیا، اور اجتماعی دعوت کا زمانہ وہ حج کا زمانہ تھا، اور کھلی دعوت شروع ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ لہٰذا اب رمضان کے بعد حج کا مہینہ آ گیا، اور حج کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کر لیا تھا کہ اپنے ساتھیوں سمیت جائیں گے اور حج کے مختلف راستوں، گھاٹیوں میں لوگوں کو ہم دعوت دیں گے۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے فوراً جو ہے نا قریش نے ایک اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کو بلانے والے ولید بن مغیرہ تھے۔ ولید بن مغیرہ کے پاس جب یہ لوگ جو ہے نا جمع ہو گئے تو اس بات پر مشورہ ہو رہا تھا کہ اب لوگوں کے سامنے ان کی توحید کی دعوت کو، جس کی طرف یہ بلا رہے ہیں، اس کو کیسے کمزور کیا جائے۔ اپنی اپنی رائے دی۔ اب یہاں میں آپ کو سیرت کی کتاب کے الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں کہ ان میں سے پہلی رائے، چند رائے سامنے آئی کہ ان کا نام تبدیل کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں نا آج کل کے زمانے کا ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کو بھاتا نہیں ہے، دوسروں کو برا لگتا ہے، اس کی عزت جو ہے نا پامال کرنا مقصود ہو، لوگوں کی نگاہ میں اس کو گرانا مقصود ہو، تو اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر نام بدل دیتے ہیں، اور اس نام کو عوام میں اتنا مشہور کر دیتے ہیں تاکہ پھر عوام سمجھے کہ یہ سچ ہے۔ لہٰذا اس زمانے میں یہ قریش کے جہلاء اور کافروں کا دستور تھا۔ لہٰذا رسول اللہ کی دعوت کو کمزور اور بے اثر کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو مشورہ کیا وہ اس پر کیا کہ اس کو کوئی رسول نہ کہہ دے،
ان کو کوئی جو جشن والے تھے نا، جشن والے، ان جشن والوں نے مشن والے کے راستے میں یہ سب سے پہلا روڑا اٹکایا اور یہ منصوبہ بندی کی کہ ہم ان کا جو نام ہے محمد، اس کے بجائے ان کو کسی اور نام سے مشہور کروا دیں، اور ان کی جو سب سے بڑی صفت ہے رسول، اس کو کسی اور نام کے ساتھ تبدیل کر دیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ان کا ایک دوسرا نام مشہور کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے مشورہ کیا۔ پہلا مشورہ یہ آیا سامنے لوگوں کی طرف سے کہ ان کو کاہن کہا جائے۔ ولید نے کہا یہ کاہن تو ہے ہی نہیں، بخدا وہ کاہنوں کی طرح بالکل نہیں ہے، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، کاہنوں کے اندر جو ہے نا وہ گنگناہٹ ہوتی ہے، اور ان کے اندر جو ہے نا وہ شعر و شاعری جیسے باتیں کرنا ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ دوسری رائے سامنے یہ آئی کہ ان کو جو ہے نا وہ پاگل کہا جائے۔ ولید نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، پاگل ایسے ہوتے ہیں؟ ہم نے ایسے پاگل تو کبھی نہیں دیکھے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا۔ پاگلوں کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، وہ بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اس کو تم نے خود صادق اور امین کہا ہے، اب اس کو تم پاگل کیسے کہہ سکتے ہو؟ تیسری رائے یہ آئی کہ ان کو شاعر کہا جائے، کیونکہ یہ جو کلام پڑھتے ہیں وہ شعراء کے ساتھ ملتا رہتا ہے۔ تو اس پر بھی جو ہے نا ولید نے کہا کہ یہ شاعر نہیں ہے، اس کا جو کلام ہے وہ تو جو ہے نا وہ نہ رجز ہے، نہ حجز ہے، نہ قریض ہے، نہ جو ہے نا مقبوض ہے، وہ جتنے بھی شاعری کے جو اوصاف اور سخن ہیں ان میں سے ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کو تم شاعر بھی نہیں کہہ سکتے۔ چوتھی رائے یہ آئی سامنے کہ ان کو ساحر، جادوگر کہا جائے۔ ولید نے کہا یہ تو جادوگر بھی نہیں ہے، جادوگروں کو تم نے دیکھا نہیں ہے، ان کی جاڑ پونڈ تک جو ہے نا وہ یہ سرے سے کرتا ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا پھر یہ تو ہمارے پاس اتنی ہی رائے تھی، اب آپ بتائیں کہ آپ جو ہے نا اپنے فکر سے، اپنے غور کے ساتھ، آپ ہم میں مشہور آدمی ہیں اور آپ اپنے جو ہے نا وہ ذہین آدمی ہیں، تو ان کو کیا کہا جائے؟ تو ولید نے کہا ویسے باتیں جتنی بھی آپ لوگوں نے کہی ہیں یہ سب ہی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ان میں سے یہ جو جادوگر کا نام ہے نا، اس کو ساحر کہیں تو یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے نا یہ کام جادو سے ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم سے پہلے تم نے دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کو، بیوی شوہر کو، محلے قبیلے کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے لوگ جادو کرتے تھے، اور ان کی جب سے دعوت آئی ہے تو آپ دیکھیں بیٹا ایک راستے پہ جا رہا ہے، والد دوسرے راستے پر، والدہ دوسرے راستے پر، شوہر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی ہے، آدھے مسلمان ہو گئے ہیں اور آدھے مسلمان نہیں ہوئے اور ان کے خلاف ہیں۔ یہ جو جدائی ہے نا یہ جادو سے پہلے ہوتی تھی، تو ہم لوگوں کو کہیں گے کہ ان کی دعوت جادو پر مشتمل ہے، یہ ساحر اور جادوگر ہیں، کیونکہ ان کی دعوت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے کیا ہو گئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں۔ تو تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ رائے دی اور لوگوں نے آپ کی اس رائے کو بے حد پسند کر دیا، اور اس پر قرآن کی باقاعدہ آیات اتری جو ہے نا وہ سورہ اس کے مدثر کی انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر آخر تک یہ آیات اتری، اور قوم نے اس کو بہت پسند کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی ناپسند کیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ یہ لعنت جو ہے آیات میں کی گئی، اور اس کو جو ہے نا وہ کنڈم کیا گیا اور اس کے اوپر رد کیا گیا کہ اس نے جو رائے قائم کی غلط ہے۔ لیکن چونکہ رائے قوم کو پسند نہ گئی، اور اسی رائے کو لے کر وہ پھر میدان عرفات، مینا اور مزدلفہ کی طرف نکلے، اور جہاں جہاں اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے تو یہ آگے جا کر لوگوں کو کہتے تھے لوگوں خبردار ان کی دعوت نہ سننا، یہ تو جادوگر ہیں، ان کی جو ہے نا جادو کی وجہ سے گھر ٹوٹ چکے ہیں، رشتے اجڑ چکے ہیں، اور جو ہے نا سارے محلے میں تفریق آ چکی ہے، لہٰذا ان کی بات نہیں سننا۔ اور اس کام میں سب سے زیادہ جو پیش تھا وہ وہی بدبخت تھا جس نے پہلے مجلس میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کی طرف کنکر پھینکے تھے اور رسول اللہ کی پیدائش پر اپنی باندی آزاد کی، یعنی ولادت پر جشن منایا، لیکن جب مشن کی بات آئی تو وہ آدمی سب سے پہلے کھڑے ہو کر اس نے جو ہے نا رسول اللہ کی طرف کنکر پھینکے تھے۔ یہ آدمی اب یہ ساحر کا جو لقب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور نام رسول اللہ کا تبدیل کیا، انہوں نے
یہ لے کر سب سے زیادہ رکاوٹیں ڈالی ابو لہب نے، اور یہ مختلف بازاروں میں مثال کے طور پر اللہ کے رسول عکاظہ بازار گئے، مجنہ گئے، ذوالمجاز گئے، اور اس طرح ڈیروں پہ جاتے تھے، جو ہے نا وہ خیموں میں جاتے تھے، تو یہ پیچھے پیچھے جاتا تھا اور لوگوں کو کہتا بھائی ان کی بات نہیں ماننی، خبردار یہ تو جو ہے نا وہ جادوگر ہیں اور یہ جادو کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر لوگوں نے اس سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھا، دعوت کو سنا، اور جب حب سے واپس جا رہے تھے تو یہ ذہن بنا کے جا چکے تھے کہ ایک نبی آئے ہیں اور اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور اس کا ظہور بھی ہو چکا ہے، لہٰذا پھر آئندہ کی مجلسوں میں انہوں نے اپنا طریقہ واردات تبدیل کرنے پر غور کیا اور اللہ کے رسول کو کیسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ یہ آئندہ کے سبق میں ہوگا۔ آپ اس سبق کو آگے پہنچائیں اور مسلسل ترتیب وار اسباق سنیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ والسلام۔